یاد رکھے، جس بندے کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ گیا وہ گردن کٹا تو سکتا ہے، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص نے سمجھ لیا اپنے رب کی وحدانیت کو، وہ جان تو دے سکتا ہے، غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتا۔ دنیا کے سب عقیدے، سب ذہن، دنیا کی سب بنیادی باتیں جمع کریں، مجھے میرے رب کی قسم ہے سب سے زیادہ لذت والا، محبت والا، مٹھاس والا، ایمان افروز اگر کوئی عقیدہ ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ اور اس لیے بھی قرآن تو رب کو سارا پیارا ہے۔ رحمت کائنات نے ایک دن اعلان کیا تھا، میرے صحابیو، آج محمد اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی زبان سے قرآن کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ اب میرے بھائیو کیا خیال ہے، اگر رحمت للعالمین کا اعلان ہو کہ میں تلاوت کروں گا، آپ نے سننی ہے، تو کتنے صحابہ جمع ہو گئے؟ اور خالی تلاوت کا نہیں بولا، فرمایا میں قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا، آپ نے سننا ہے۔ صحابہ کا مجمع، سارے صحابی جمع ہو گئے کہ ہم رحمت کائنات کی آج تلاوت سنیں گے۔ امام الانبیاء اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت پڑھی، پڑھنے کے بعد واپس حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ حیرت میں، تعجب میں، حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگے، اللہ کے نبی نے تیسرا حصہ پڑھنا تھا، آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، گھر واپس چلے گئے۔ انتظار کیا، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تیسرا حصہ پڑھنا تھا۔ کہا میرے صحابیو یاد رکھو، سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے، جو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اسے 10 پاروں جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ آخر اس چھوٹی سی سورت کے ساتھ عرش کے رب کو اتنی محبت کیوں ہے؟ قرآن تو سارا رب کا کلام ہے، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن میرے رب کو اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ امام جو نماز میں دوسری سورتیں بھی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے، پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یہ رحمان کی صفت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا تھا اخبرو، میرے صحابی کو بتا دو، ان اللہ یحبہ، اس نے جو قل ہو اللہ کے ساتھ محبت کی، اس کے بدلے میں اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید، یہ سورہ اخلاص میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ میں کہہ رہا تھا یاد رکھیں، اگر آپ کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں۔